جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، از قلم فرحت اشتیاق۔ وہ زین کی طرف دیکھ رہے تھے جو حیرت زدہ سا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے ان کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں پایا تھا۔ کیا جانتے ہو تم مریم کے بارے میں زین؟ ابھی میں تمہیں اس کی سچائی بتا دوں تو تم شرم سے خود اپنے آپ سے نظریں نہ ملا پاؤ گے۔ اس بد کردار لڑکی سے تم شادی کے خواہش مند تھے۔ اس کے رچائے ڈرامے کا یقین کر کے تم نے اپنے بڑے بھائی پر ہاتھ اٹھایا، اس کو گالیاں دی تھیں، اس سے زندگی بھر کے لیے قطع تعلق کر لیا، اور آج تک اسی لڑکی کے دکھائے اس جھوٹ کو سچ مان کر اپنے بھائی کی شکل تک سے نفرت کرتے ہو۔ بولتے ہوئے جذبات کی شدت میں آ کر ان کی آواز بلند ہو گئی۔ وہ زین کو غصے سے دیکھ رہے تھے۔ زین اب بالکل چپ تھا۔ سکندر مریم کے بارے میں بالکل سچ کہتا تھا۔ زین، وہ لڑکی طوائفوں سے بھی بدتر تھی۔ جب وہ تمہیں لاس اینجلس میں ملی تھی نا، تو نہ کنواری تھی، نہ باکردار، نہ حیادار دوشیزہ۔ جو تم نے اسے سمجھا تھا، میں نے اور آمنہ نے اسے سمجھا تھا، وہ تمہیں کیا، مجھ جیسے دنیا دیکھے ذہین اور تجربہ کار آدمی تک کو بے وقوف بنا گئی۔ اتنی چلاک اور مکار تھی وہ۔ جذبات کی شدت ان پر غالب تھی۔ بولتے ہوئے انہیں سانس لینے کو، جذبات کو قابو کرنے کو، پل بھر کو رکنا پڑا۔ زین بالکل ساکت کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ مریم کا بدکاری سے بھرا ماضی مجھے کسی اور نے نہیں، اس کی ایک پرانی سہیلی نے بتایا تھا۔ مریم اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے 16.5 سال کی عمر میں پریگننٹ تک ہو چکی تھی، اپنا بچہ ضائع بھی کروا چکی تھی، اور اس افیئر کے نتیجے میں اپنی ماں کو طلاق بھی دلوا چکی تھی۔ یہ اس کا وہ افیئر ہے جو میں جانتا ہوں۔ تم سے ملنے سے قبل اس کے اور کس کس سے تعلقات رہے ہوں گے وہ میں نہیں جانتا، مگر اب جس امیر بزنس مین سے شادی کر کے وہ کراچی ہی میں رہ رہی ہے، اس سے نکاح کرنے سے قبل اس کے ساتھ ہوٹلوں میں جا جا کر راتیں گزارتی تھی۔ میں چشمدید گواہ ہوں اس بات کا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے ہاشم اسد کے ساتھ ہوٹل کے روم میں باہوں میں باہیں ڈال کر جاتے دیکھا ہے۔ اس کے عشق میں پاگل ہو کر ہاشم اسد نے اپنا بسا بسایا گھر اجاڑ دیا، اپنی بیوی اور 3 چھوٹے بچوں کو چھوڑ دیا۔ میری باتوں کی تصدیق چاہتے ہو تو جا کر اس مظلوم عورت سے، ہاشم اسد کی پہلی بیوی سے، اس ناگن کی سچائی جان لو۔ اپنی سگی ماں کا گھر مریم نے اجاڑا، 3 بچوں کے باپ کا گھر اس نے خراب کر دیا، ہمارے گھر کی خوشیاں اس نے اجاڑ دیں۔ یہ 3 گھر تو وہ ہو گئے جن کا مجھے پتا ہے، مزید نہ جانے کتنے گھر اور کتنے لوگوں کو اس ڈائن نے تباہ و برباد کیا ہوگا، میں نہیں جانتا۔ غصے کی شدت سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ان کی آواز بلند تھی۔ زین جیسے سب کچھ کہنا سننا بھول گیا۔ وہ آنکھوں میں حیرت لیے، بے یقینی اور سکتہ لیے ایک ٹک انہیں دیکھ رہا تھا۔ تم سے منگنی کروانے کے بعد اس کا سکندر پر دل آ گیا۔ وہ تو تھی ہی نیچ، سکندر کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، مگر میرے غیرت مند اور باکردار بیٹے کو رشتوں کی حرمت کا پاس تھا۔ اس نے مریم کی پیش قدمی کو ٹھکرایا، اسے رد کیا۔ ریجیکٹ کیے جانے کا انتقام لینے کے لیے اس نے سارا سین کریٹ کیا تھا، اس ہوشیاری کے ساتھ کہ اس پر سچ کا گمان ہو۔ یاد کرو زین، جب تم سکندر پر ہاتھ اٹھا رہے تھے تب وہ چلا چلا کر تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ وہ تمہیں اور مجھے مریم کی سچائی بتانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہم جو اس کے سب سے زیادہ اپنے تھے، ہمارے لیے سکندر سے زیادہ قابل اعتبار وہ بدکردار لڑکی ٹھہری تھی جسے ہم سے ملے فقط کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، جس کا ماضی بھی ہم نہیں جانتے تھے۔ شہریار کی آنکھوں میں نمی آ گئی، ان کی آواز رند گئی۔ 4.5 سالوں سے گناہوں کے بوجھ تلے دبا زندگی گزار رہا ہوں میں۔ زین، وہ میرا بے قصور اور معصوم بیٹا بغیر کسی خطا کے عمر بھر سزا کاٹتا رہا ہے۔ میں تو آج اس سے معافی مانگنے کے قابل نہیں پاتا خود کو۔ وہ آج صبح آمنہ کے سامنے روئے تھے اور اب زین کے سامنے ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ بیٹے کی بربادی، اس کی پامالی پر ان کا جی چاہ رہا تھا وہ دھاڑے مار مار کر روئیں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ زین کی حالت ٹھیک نہیں، وہ مردہ انداز میں پلٹا تھا۔
وہ عجیب شکستہ قدموں سے چلتا اسٹڈی سے جا رہا تھا، لگتا تھا کسی بھی پل گر پڑے گا۔ ابھی تو انہوں نے زین کو وہ سب سے بڑی بات نہیں بتائی جس کے واقف صرف وہ، سکندر اور اللہ ہے۔ زین کی نفرتوں اور ان کے پاگل پن نے گھر سے نکالے جانے کے بعد سکندر کو کس حال تک پہنچا دیا، اس کا مردانہ وقار، اس کی عزت آبرو کس طرح پامال کی گئی تھی۔ بتا دیں تو زین شاید خود کو جان سے ہی مار ڈالے گا۔ یہ انتہائی حد تک تکلیف دیتی اور رلاتی سچائی وہ نہ تو کبھی آمنہ کو بتانا چاہتے تھے نہ زین کو۔ اپنے سکندر کی عزت، اس کا وقار انہیں اپنی جان سے بڑھ کر پیارا تھا۔ وہ اسٹڈی میں اکیلے بیٹھے سکندر کے اس دکھ پر، اس کے وقار کی پامالی پر پھر سے رو پڑے تھے۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا، اسے خود پتہ نہیں تھا وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ تھا بھی کہ نہیں؟ کیا وہ زندہ تھا؟ کیا وہ سانس لے رہا تھا؟ کیا یہ سب کچھ سننے اور جاننے کے بعد بھی اسے زندہ رہنا تھا؟ اس کے کانوں میں آوازیں گونج رہی تھیں، بہت سی آوازیں، کسی کی خود کو پیار سے پکارتی بلاتی صدائیں۔ تم نے میرے ساتھ کھیلنا کیوں چھوڑ دیا ہے زین؟ آؤ زین، ہم مل کر ساتھ کھیلتے ہیں۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں زین، میری سپورٹ کارڈ تم لے لو زین، میرا چھوٹا بھائی اس سے کھیلے گا تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس نے خود کو بیک ویو مرر میں دیکھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ رو رہا تھا۔ زین شہریار سکندر، شہریار کے لیے رو رہا تھا، اس کے لیے جس کے لبوں کی ہنسی اور اس کی ہر خواہش اس سے کبھی اس نے چھین لینی چاہی تھی اور پھر چھین بھی لی تھی۔ وہ جیسے کسی گہری کھائی میں گرتا چلا جا رہا تھا۔ بے خبری واقعی بہت بڑی نعمت تھی۔ اس سے نفرت کرتے ہوئے زندگی کے 12 سال کی سہولت سے گزار دیے۔ آج سب جان لینے کے بعد 12 منٹ گزارنے مشکل ہو گئے تھے۔ شکر تم نے قسم تو توڑی، میرے پاس آئے تو صحیح، مجھ سے بات کرنا کیوں چھوڑ دی ہے تم نے زین؟ بھائی الگ الگ شہروں میں رہتے تو ہیں، تو کیا ایک دوسرے سے فون پر بات نہیں کرتے؟ مجھ سے جھوٹی محبت جتانے کے بجائے وہ کہو جو تمہارے دل میں ہے۔ ایک اچھی لڑکی غیر معمولی ذہین لڑکی کے ساتھ مجھے کیوں مل رہا ہے؟ اسی لیے تم غصے میں ہو، تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ اس کی پیار بھری صدائیں تھیں اور جواب میں اس کی اپنی نفرت سے پھنکارتی زہریلی آوازیں، جیسے ایک فلم نگاہوں کے سامنے چل رہی تھی۔ ان دونوں بھائیوں کا بچپن، لڑکپن، جوانی، سکندر کی اس سے محبت اور جواب میں اس کی اس سے نفرت، بے تحاشا نفرت۔ سگے بھائیوں سے کوئی اتنی نفرت کرتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے؟ اتنی نفرت، اتنا حسد، اتنی دشمنی؟ وہ کسی ننھے بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ نہ جانے کون سی شاہراہ تھی، کون سی سڑک جس کے کنارے گاڑی کھڑی کر کے وہ اسٹیئرنگ پر سر ٹکا کر زاروں قطار رو رہا تھا۔ باپ نے اسے صرف سکندر ہی کے بارے میں نہیں بلکہ مریم کے بارے میں بھی بہت کڑوی اور تلخ سچائیاں بتائی تھیں۔ وہ لڑکی جسے اس نے بے حد اور بے حساب چاہا تھا، جس کی محبت وہ آج تک اپنے دل سے نکال نہیں پایا تھا، اسے بھی ابھی اتنا ہی بتایا گیا تھا کہ مریم کی وہ محبت جھوٹ تھی، دھوکہ تھی، مکاری تھی۔ بہت کربناک تھی یہ سچائی، مگر اسے مریم کے خود سے بے وفائی اور جھوٹ اس پل نہ یاد آ رہے تھے نہ رلا رہے تھے۔ اگر کچھ یاد آ رہا تھا تو سکندر، اگر کچھ رلا رہا تھا تو اس کی تباہی اور بربادی۔ سکندر، اس کا اپنا، اس کا سگا بھائی، وہ بھائی جس کی زندگی اس کی نفرت اور دشمنی نے اجاڑ دی تھی، اس کا وہ بے پناہ اور شاندار بھائی جس میں دنیا تسخیر کرنے کی صلاحیتیں تھیں، اس کی حسد اور نفرت کا شکار ہو کر کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ سکندر سے حسد، ہاں حسد۔ آج تو مان لے وہ یہ سچائی کہ سکندر سے اسے کوئی شکایت نہ تھی سوائے حسد کے۔ سکندر نے اس کا کبھی کوئی نقصان نہیں کیا تھا۔ وہ اگر زیادہ ذہین تھا تو یہ اس کا قصور نہیں تھا۔ باپ اس کی ذہانت کی وجہ سے اسے زیادہ اہمیت دیتے تھے تو یہ بھی سکندر کی غلطی نہیں تھی۔ اس کی ذہانت پر خوش ہونے اور اس کی کامیابیوں پر فخر کرنے کے بجائے اس نے بھائی سے حسد اور مقابلہ بازی شروع کر دی تھی۔ وہ کبھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر کے بھائی کو خود سے برتر کیوں تسلیم نہ کر سکا؟ اور اس کے بھائی کا کیریئر، اس کا پروفیشن اور ان سب کے حوالے سے دیکھے اس کے خواب سب بکھر گئے اس کے حسد کی وجہ سے۔ سکندر کے ہارورڈ میں پڑھنے سے جلتا تھا نا وہ، خوش ہو لے آج کے وہ بھائی ہارورڈ سے ڈگری نہ لے پایا،
اس کی ذہانت سے حسد کرتا تھا تو جشن منا لے۔ آج کے وہ بھائی اپنا کوئی بھی خواب پورا نہیں کر سکا، خود کو مظلوم سمجھتا کل وہ اسی بھائی سے کس نفرت سے فارم ہاؤس پر ملا تھا، کس دیدہ دلیری سے وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اتنی جرت، اتنی مجال کہاں سے آ گئی جسے برباد کر دیا، اس کے سامنے نفرت سے کھڑا بھی ہو سکے۔ اس کا شدت سے مر جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ یہ آگہی بہت کڑوی تھی، یہ آگہی اسے اس کی اپنی بہت کریہی اور بھیانک شکل دکھا رہی تھی۔ 12 سال سے سکون سے رہ لیا، مگر اب زندہ کس طرح رہ پائے گا، اپنے قدموں پہ کھڑا کس طرح رہ پائے گا۔ وہ خود کو بہت اچھا اور مظلوم سمجھتے پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ دنیا کا سب سے سنگ دل اور کم ظرف انسان ہے، جان گیا تھا۔ وہ اپنے ہی بھائی سے ساری زندگی حسد میں مبتلا رہا۔ اس کا حسد، اس کی جلن اجاڑ گئی اس کے بھائی کی زندگی کو۔ ساری زندگی مظلومیت کا ڈھول پیٹتا رہا وہ۔ مظلوم؟ کس بات کی مظلومیت؟ آخر اس کے ساتھ ظلم ہوا کیا تھا؟ ایک بد کردار لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور یہ شادی ہو نہ پائی، یہ تھی اس کی مظلومیت۔ مظلوم حقیقت میں تھا کون؟ بدترین ظلم جس پر توڑا گیا وہ کون تھا؟ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل نہیں کانپا، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس نے نہیں سوچا میرا بھائی نہ جانے کہاں در بدر پھر رہا ہوگا، وہ کس حال میں ہوگا، میں آسائشوں میں جی رہا ہوں، نہ جانے اسے 2 وقت کا کھانا بھی نصیب ہو رہا ہوگا یا نہیں۔ وہ آج 12 سالوں بعد خوف اور درد اذیت سے کانپ رہا تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں نہا رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھایا تھا، اسے بری ہی طرح پیٹا تھا، گالیاں دی تھیں۔ اس کا بھائی دھکے مار مار کر ذلیل و رسوا کر کے گھر سے نکال دیا تھا اس نے۔ آخری وقت تک وہ چیخ کر رو رو کر اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ گھر سے نکال دیے جانے کے بعد وہ کہاں گیا ہوگا؟ وہ آج پورے 12 سالوں بعد یہ بات سوچ رہا تھا۔ 31 دسمبر کی رات جب اپنے گھر کے پرآسائش کمرے میں بیٹھ کر وہ اس بدکردار لڑکی پر ٹوٹے ظلم کا ماتم منا رہا تھا، تب اس کا وہ مظلوم بھائی کہاں رہا تھا؟ وہ رات اس نے کہاں بتائی؟ اپنی زندگی کے گزارے 12 سال اس نے کہاں گزارے تھے؟ کس طرح گزارے تھے؟ وہ کن مشکلات سے گزرا تھا؟ اسے دنیا نے کس طرح اپنی ٹھوکروں پر رکھا ہوگا؟ بھائی کی خوشیاں، اس کے خواب چھین کر وہ آج کہاں کھڑا تھا؟ ماں باپ، گھر، بہترین تعلیم، آسائش، کامیاب کیریئر، بہترین پروفیشن، بیوی، بچہ، سکھ چین، اور اس کا بھائی اس کے حسد کا نشانہ بن کر ماں باپ سے دور، گھر سے دور نہ جانے کن مصائب سے گزرا تھا، نہ جانے کس طرح اس نے خود کو سنبھالا ہوگا، نہ جانے کیسے اپنی تعلیم پوری کی تھی، نہ جانے کس طرح وہ بالکل تنہا رہا۔ سکندر کا کوئی ایک خواب بھی پورا نہیں ہوا اور اس کے تمام خواب پورے ہوئے تھے۔ آج ہارورڈ کا ڈگری یافتہ زین شہریار ہے، سکندر شہریار نہیں۔ خوش ہو جاؤ زین، خود جشن مناؤ، تم نے سکندر کو ہرایا ہے۔ ٹھیک سوچا کرتے تھے تم، سکندر ہمیشہ ہی فاتح عالم نہیں ہوا کرتا تھا، سکندر ہار بھی تو سکتا تھا۔ ہاں، سکندر ہار سکتا ہے اگر اس کا زین شہریار جیسا حاسد اور کمظرف بھائی ہو۔ تم میرے گھر نہیں آئیں لیز، بہت بری ہو تم۔ سیم کا شام میں اس کے پاس فون آیا تھا۔ وہ آج رات بھر کئی بار اسے میسج کر کے اس سے پوچھ چکی تھی کہ وہ اس کے گھر کب آ رہی ہے۔ وہ سیم کو یہ کیسے بتاتی؟ کل رات اسے پاپا نے منع کیا ہے سیم کے گھر جانے سے۔ وہ سیم کو یہ بھی نہیں بتا سکی تھی کہ کل رات محمود خالد اس کے کمرے میں اس کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے اپنے دل کی بہت سی باتیں پہلی بار اس سے کی تھی اور وہ ان کے سینے پر سر رکھ کر روئی بھی تھی۔ اس نے پہلی مرتبہ اپنے باپ سے اظہار محبت کیا تھا، ان کے لیے دل میں بہت محبت محسوس کی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے خود کو ان کے قریب محسوس کیا تھا۔ یہ محسوس کیا تھا کہ اس کے پاپا ویسے نہیں جیسا وہ برسوں سے انہیں سمجھتی آ رہی ہے۔ وہ سیم کو بتانا چاہتی تھی کہ ان کے پاپا اندر سے ایک بہت ہی دکھی انسان ہیں اور وہ اس سے بے حساب پیار کرتے ہیں۔ وہ اس کو ہمیشہ بہت خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کی اور سکندر کی شادی رکوانے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ایسا تو وہ اب خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔
مگر سیم سے وہ یہ ساری باتیں کہہ نہیں پا رہی تھی، پر اتنا طے تھا کہ وہ پاپا کی بات مانے گی، وہ ان کا مان رکھے گی۔ اگر انہوں نے منع کیا ہے وہ سیم کے گھر نہیں جائے گی۔ بس اب میں کچھ بھی نہیں جانتی لیز، تم کل میرے گھر آ رہی ہو اور سکندر کو بھی وہیں بلا رہی ہو، میں کیا اپنے ہونے والے بہنوئی سے ملوں گی بھی نہیں؟ اس کے یہ بتانے پر کہ وہ آج تقریباً سارا دن سکندر کے ساتھ شاپنگ میں مصروف رہی تھی، سیم فوراً بولی تھی، اپنے اسی مخصوص روب بھرے انداز میں جس سے وہ اپنی باتیں منوا لیا کرتی تھی، کل تو میں بالکل بھی نہیں آ سکتی سیم، کل پاپا سے ملنے سکندر کی ممی آ رہی ہیں لنچ پر۔ بہانہ اس کے پاس موجود تھا اور سچ تھا۔ وہ فوراً بولی، اوہ تو یہ بات ہے، کل تمہاری ہونے والی ساس صاحبہ تشریف لا رہی ہیں۔ سیم ہنس کر بولی تھی، پرمزاح سے انداز میں، مگر پھر بھی اسے اس کے لہجے میں کچھ مختلف سی بات محسوس ہوئی، جیسے وہ کوئی نام نہ دے سکی۔ ہاں، کل لنچ پر سکندر اور اس کی ممی یہاں آ رہے ہیں، وہ جواباً مسکرا کر بولی تھی، چلو پھر میں بھی کل وہیں آ جاؤں گی، میں بھی تو ملوں تمہاری ساس صاحبہ اور مسٹر سکندر سے، سیم شرارتی سے انداز میں بولی تھی۔ خالد محمود کو وہ گھر واپس آتے ہی سکندر کی امو جان کی کل ان کے گھر آمد کی بابت بتا چکی تھی۔ وہ اس بات کو سن کر بے حد خوش ہوئے، شاید ان کے بھی دل میں چھپی خواہش یہی تھی کہ ان کی بیٹی کی بالکل روایتی انداز میں شادی ہو۔ انہوں نے اسی وقت عائشہ کے ساتھ بیٹھ کر کل مہمانوں کی خاطر و تواضع شاندار انداز میں کیے جانے کا پورا پروگرام بنا لیا تھا۔ سکندر کی والدہ کے ساتھ اور کتنے افراد نے آنا تھا وہ جانتے تھے، لیزا انہیں بتا چکی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے اہتمام اس طرح کرنا شروع کیا گویا لیزا کی سسرال سے 10-15 افراد آنے والے تھے۔ اگلے روز صبح ہی سے ان کے گھر پر اس طرح شور شرابہ اور ہنگامہ تھا جیسے آج ہی گھر پر لیزا کی شادی کی تقریب ہو۔ وہ باپ کی محبتوں کو محسوس کر رہی تھی، وہ ان محبتوں پر خوشی سے سرشار ہو رہی تھی اور دل میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ وہ ان سے ہمیشہ اتنی دور کیوں رہی، کبھی ان کے دل میں جھانک کر اپنی محبت دریافت کیوں نہ کر سکی۔ 5 سال پہلے تک وہ اپنے ہی باپ کے ساتھ لندن میں رہتی تھی، ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ کبھی ان کی محبت کو کیوں نہ سمجھ پائی۔ صبح وہ لوگ ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ سیم بھی آ گئی۔ عائشہ کک اور ملازمہ کے ساتھ لگائے لنچ کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اس وقت وہ خالد محمود کے ساتھ ٹیرس پر کھڑی تھی۔ سیم کی گاڑی پورچ میں رکتی دیکھ کر اگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، دل خوش ہوا، تو دوسری طرف محمود خالد کو سیم کو دیکھتے ہی موڈ آف ہو گیا۔ وہ جیسے آج کے اس دن میں اس موقع پر سیم کی اپنے گھر موجودگی کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ مریم کو تم نے انوائٹ کیا ہے؟ انہوں نے قدرے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ جی پاپا، وہ انہیں یہ نہ بتا سکی کہ میں نے انوائٹ نہیں کیا، صرف اسے آج سکندر اور اس کی امو جان کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ خود آ گئی ہے، اگر سیم آج یہاں آ گئی تو اس پر برائی کیا تھی؟ وہ باپ کی ناراضگی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پاپا، آپ کو کیا سیم کا آنا اچھا نہیں لگا؟ وہ میری اکلوتی بہن ہے پاپا، میں چاہتی ہوں میری شادی سے جڑے ہر مقام پر وہ میرے ساتھ ہو۔ مجھے سیم کا اپنے پاس موجود ہونا اچھا لگے گا پاپا، وہ آہستگی سے بولی۔ اس کے لفظوں میں بہن کے لیے والہانہ پیار تھا۔ محمود خالد بغور اسے دیکھ رہے تھے، انہوں نے جیسے خود کو کچھ کہنے سے روکا تھا، پھر جیسے جملے پر نظر ثانی کر کے نرمی سے بولے، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری خوشی۔ اسے یہ جواب دیتے ہی وہ فوراً وہاں سے ہٹے۔ وہ ٹیرس سے جا رہے تھے، 1 سیکنڈ حیرت سے انہیں دیکھتے رہنے کے بعد وہ بھی وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ سیم سے ملنے نیچے جا رہی تھی، مگر سیم اوپر ہی چلی آئی۔ چلو تمہارے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، اسے گلے سے لگا کر پیار کرنے کے بعد سیم اس سے بولی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں خوبصورت سا شاپنگ بیگ تھا، وہ سیم کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ سیم نے اس کے کمرے کو بہت غور سے دیکھا تھا، جیسے گھر کے اس کمرے میں پہلی مرتبہ آئی ہو۔ یہ روم تم نے سیٹ کیا ہے لیز؟ چاروں طرف نگاہیں گھماتے ہوئے سیم نے اس سے پوچھا۔ اس کی نگاہوں میں کمرے کی آرائش اور سجاوٹ کے لیے ستائش تھی۔ نہیں، میرے آنے سے پہلے ہی پاپا نے تیار کروا کر رکھا تھا۔ سیم نے ایک پل کے لیے اسے غور سے دیکھا، بہت سنجیدہ نظروں سے، پھر وہ مسکرائی۔ چلو،
انہیں زندگی میں پہلی بار اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ کرنے کا خیال تو آیا۔ سیم کا لہجہ طنزیہ استہزائیہ تھا۔ پاپا بہت بدل گئے ہیں سیم، ہم انہیں جہاں جیسا سمجھتے ہیں وہ اب بالکل ویسے نہیں ہیں۔ ہم دونوں کے ساتھ بچپن میں جو کچھ ہوا اس پر وہ بہت گلٹی فیل کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار سنجیدگی سے بولی۔ اس کے لہجے میں باپ کی محبت تھی۔ 2 دن ابھی تمہیں یہاں آئے ہوئے ہیں لیز، ذرا ٹھہر جاؤ، اتنی جلدی کوئی رائے مت قائم کرو۔ میں آج صرف آئی ہی اس لیے ہوں کہ پاپا سکندر یا اس کی ممی کے ساتھ کوئی ایسی الٹی سیدھی بات نہ کر سکیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا سیم، تم فکر مت کرو۔ وہ دونوں ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی تھیں۔ کیا پہن رہی ہو تم آج؟ سیم نے گفتگو کا موضوع تبدیل کیا۔ وہ مسکرا کر دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ شلوار قمیض بلکہ چوڑی دار ہے، اور شلوار نہیں، کل شامی آنٹی ایمرجنسی میں میرے لیے خرید کر لائی ہیں۔ مجھے خود تو یہاں کی مارکیٹس کا زیادہ آئیڈیا نہیں۔ کل میں نے اور سکندر نے برائیڈل ڈریسز خریدے تھے تو اس کی ممی ہمارے ساتھ تھیں۔ وہ فوراً ہی اٹھی تھی تاکہ وارڈروب سے نکال کر سیم کو اپنا آج پہنا جانے والا جوڑا دکھا سکے۔ تم نے برائیڈل ڈریس بھی خرید لیے؟ بڑی اسپیڈ میں ہو تم دونوں، آج ہی نکاح مت پڑھوا لینا۔ وہ وارڈروب سے ہینگر سمیت جوڑا نکال رہی تھی، تب اس نے سیم کی ہنستی ہوئی آواز سنی۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس بیڈ پر آ گئی تھی۔ یہ پہن رہی ہو؟ یہ پہن رہی ہوں میں آج، شرارہ اور غرارہ تمہیں ابھی دکھاتی ہوں۔ وہ بیڈ پر سیم کے سامنے پھر بیٹھ گئی، بہت خوش ہو کر مسکرا کر۔ وہ سیم کو اپنا جوڑا دکھا رہی تھی، براؤن اور شاکنگ پنک رنگوں کے امتزاج والا بہت خوبصورت ڈریس عائشہ اس کے لیے خرید کر لائی تھی۔ تم یہ پہنو گی اتنے فضول اور بورنگ کپڑے؟ حد کرتی ہو لیز۔ سیم نے برا سا منہ بنا کر جوڑے کو فوراً ریجیکٹ کر دیا۔ اچھا خاصا خوبصورت تو ہے سیم، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بورنگ کپڑے پہننے کی۔ اپنی ساسو ماں اور ہونے والے شوہر کا دل خوش کرنے کو تمہیں ایسٹرن لک چاہیے، مجھے پتا تھا، اسی لیے میں تمہارے لیے کل رات ہی جا کر یہ ساڑی خرید کر لائی ہوں۔ اسے پہن کر تم غضب ڈھاؤ گی۔ ساس صاحبہ آج ہی شادی کی ڈیٹ طے کر کے نہ جائیں تو کہنا۔ سیم نے اپنے پاس رکھا شاپنگ بیگ اٹھایا تھا۔ اس نے باکس کھول کر اس میں سے ساڑی باہر نکالی۔ وہ لیمن کلر کی شیفون کی پلین ساڑی تھی، جس کے ساتھ خوبصورت کام بنا سلیو لیس بلاؤز انتہائی مختصر سا تھا۔ تھینکس سیم، تم میرے لیے ساڑی خرید کر لائی، مگر پلیز مائنڈ مت کرنا، میں یہ نہیں پہن سکتی، بہت بولڈ ہے یہ۔ اس نے آہستگی سے انکار میں سر ہلاتے ہوئے سیم سے کہا۔ بالکل پاگل، آج کل پاکستان میں سب لڑکیاں اسی طرح کے کپڑے پہنتی ہیں۔ اس ساڑی میں تمہارا فگر کیا غضب ڈھائے گا، پوری قیامت لگو گی تم۔ سیم اس کے انکار کو خاطر میں لائے بغیر بات منوانے والے انداز میں بولی، مگر اس کا اس ساڑی کو پہننے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آئی ایم سوری سیم، میں یہ نہیں پہن سکتی، میں یہ والا ڈریس ہی پہن لوں گی۔ وہ سیم کی ناراضگی کے ڈر سے آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ اسے دل ہی دل میں سیم کے اوپر تھوڑی سی کوفت بھی ہوئی۔ آخر اس نے اسے کب اس طرح کے جسم کی نمایاں کرتے کپڑے پہنے دیکھا تھا، جو اس کے لیے اتنی سی تھرو ساڑی اس قدر مختصر بلاؤز کے ساتھ خرید لائی۔ وہ سیم کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا اس ساڑی کو پہننے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی سیم بہت شوق اور محبت سے یہ تحفہ اس کے لیے لائی تھی۔ شاید ہاشم سے شادی کے بعد وہ اس طرح کے بولڈ کپڑے پہننے لگی ہوگی، مگر وہ تو ایسا نہیں کر سکتی تھی نا۔ سیم کے چہرے پر ہلکی سی ناراضگی آ گئی۔ ابھی وہ دونوں شاید اس موضوع پر مزید بھی کچھ بات کرتے کہ اس کے موبائل پر سکندر کی کال آنے لگی۔ موبائل بیڈ پر ہی پڑا تھا اور فوراً اتفاقاً جہاں سیم بیٹھی تھی وہیں رکھا تھا۔ اس کے فون اٹھانے سے پہلے سیم نے موبائل اٹھا لیا۔ سکندر کالنگ، سیم نے آواز بلند بولا۔ وہ موبائل سیم کے ہاتھ سے لینے لگی تھی۔ لاؤ مجھے دو سیم۔ سیم اسے چھیڑنے کو موبائل اپنے دوسرے ہاتھ میں لے گئی۔ یہ کال تو میں ریسیو کروں گی لیز ڈیئر، آخر اپنے برادر ان لا سے سلام دعا تو کرنی ہے نا مجھے۔ سیم شرارت بھرے انداز میں بولتی کال ریسیو کرنے لگی تھی۔ سیم پلیز مجھے بات کرنے دو، اسے کوئی ضروری بات کرنا ہوگی۔ وہ موبائل سیم سے لینے کی کوشش کرتے ہوئے لجاجت سے بولی تھی۔ یہ لو، کر لو بات۔ آخر سیم نے ہنستے ہوئے موبائل اسے دے دیا۔ اس دوران موبائل مسلسل بجتا رہا۔
اسے چھیڑنے کے باوجود سیم نے کال ریسیو نہیں کی تھی۔ موبائل ہاتھ میں آتے ہی اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ ہیلو، ہاں سکندر۔ سیم شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بالکل برابر میں اس سے چپک کر بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا تمہیں بتا دوں، ہم تمہارے گھر کے لیے نکلنے والے ہیں۔ میں امو جان کا انتظار کر رہا ہوں، جیسے ہی وہ آئیں گی ہم تمہارے گھر کے لیے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ سیم کی موجودگی کی وجہ سے سنبھل کر بولی۔ سیم اس کے ساتھ چپک کر بیٹھی فون پر سکندر کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی، ساتھ ہی اسے چھیڑنے زج کرنے والے انداز میں دیکھ کر مسکرا بھی رہی تھی۔ اور کچھ بھی نہیں کہو گی؟ وہ ہنس کر بولا۔ کیا کچھ بھی؟ آئی لو یو ہی کہہ دو، مجھے اچھا لگے گا۔ سیم نے منہ پر ہاتھ رکھ کر جیسے اپنا قہقہہ روکا تھا۔ وہ آواز گھونٹ کر بری طرح ہنس رہی تھی۔ وہ سیم کو گھورتے ہوئے اسے دھکا دے کر اس کے پاس سے اٹھی، بیڈ سے کچھ دور آ گئی اور فون پر بہت آہستہ سے بولی، آئی لو یو، بہت 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 محبت کرتی ہوں میں تم سے۔ وہ سیم سے خاصی دور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی تھی، قصداً اس نے اپنا رخ بھی سیم کی طرف سے موڑ لیا تھا۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ میرے لیے پینٹنگ اور روما چھوڑ سکتی ہو کیا؟ وہ جیسے اس وقت فارغ بھی تھا اور اچھے موڈ میں بھی۔ میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں، پھر تم پینٹنگ، روما اور مجھے کبھی بھی مت چھوڑنا۔ اب کی بار ٹین فاؤنٹین کے پاس بٹھا کر میری پینٹنگ بنانا۔ وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنسی۔ ٹھیک ہے سینور سکندر۔ وہ سکندر سے بات کرتے ہوئے سیم کو بالکل بھول گئی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد وہ واپس گھومی اور اس کی نظر سیم پر پڑی تو اسے سیم کے چہرے پر عجیب ناقابل فہم تاثرات نظر آئے۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کا چہرہ بے حد سنجیدہ اور اس کی آنکھیں۔ وہ سیم کی آنکھوں کے تاثر کو کوئی نام نہ دے سکی۔ پتہ نہیں سیم کی آنکھوں کا تاثر ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس وقت بہت غصے میں تھی۔ وہ بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ کیا ہوا سیم؟ تعجب سے بولتی وہ اس کے پاس آ گئی۔ ہو گیا تمہارا اظہار محبت؟ سیم نے فوراً ہی اپنا موڈ تبدیل کیا اور ہنس کر پوچھا۔ ہاں، اور تم کتنی بدتمیز ہو، مجھے بات نہیں کرنے دے رہی تھی۔ سیم کو ہنستا دیکھ کر وہ بھی ہنسی۔ سیم کی نگاہوں کا وہ پل بھر کا عجیب سا تاثر فوراً ہی اس نے سر جھٹک کر ذہن سے محو کیا تھا۔ اور کیا فرما رہے تھے مسٹر سکندر؟ سیم کا انداز اب پھر اسے چھیڑنے والا تھا۔ وہ لوگ نکلنے والے ہیں تھوڑی ہی دیر میں، پھر تم تیار ہو جاؤ جلدی سے۔ وہ سر ہلاتی فوراً بیڈ سے اٹھی تھی۔ آمنہ لیزا کے گھر جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ پہلے انہیں سکندر کے ہوٹل جانا تھا، وہاں سے پھر ان دونوں کو ساتھ لیزا کے گھر جانے کے لیے روانہ ہونا تھا۔ شہریار خان نے بہت جوش خروش سے لیزا کے گھر جانے کے لیے آج آمنہ کے ساتھ تیاری کروائی تھی۔ آج اپنی ہونے والی بہو کے گھر بھجوانے کے لیے خریدی گئی تمام چیزوں میں ان کی اور آمنہ کی مشترکہ پسند اور مرضی شامل تھی۔ وہ خود آمنہ کے ساتھ پہلے ایک بوتیک اور پھر جولر کے پاس گئے تھے۔ انہوں نے اور آمنہ نے باہمی پسند کے ساتھ لیزا کے لیے منگنی کا جوڑا اور انگوٹھی خریدی تھی۔ شہریار خان نے پھلوں اور مٹھائیوں کے ٹوکرے خود اپنی نگرانی میں تیار کرائے تھے۔ شہر کی بہترین دکان سے لیزا کے لیے پھولوں کا زیور منگوایا تھا۔ بہت سارے ہار، پھول، کنگن، گجرے اضافی بھی تھے، یوں جیسے انہوں نے اپنی ہونے والی بہو کے گھر کو پھولوں سے بھر دینا تھا۔ وہ آج ہر چیز بہترین اور شاندار چاہتے تھے۔ وہ سکندر سے جو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، کم از کم ان کی بھجوائی چیزوں سے جھلکتی محبت ہی کہہ جائے۔ انہوں نے آمنہ کو تاکید کی تھی کہ وہ لیزا کے گھر والوں کو کل یا پرسوں ان کے گھر کھانے کی دعوت دے کر آئیں۔ وہ لوگ آتے ہیں یا نہیں، سکندر ان لوگوں کو آمنہ کی دعوت قبول کرنے دیتا ہے یا نہیں، مگر وہ لیزا کے گھر والوں کو پھر بھی اپنے گھر مدعو کرنا چاہتے تھے۔ سکندر انہیں اس بات کی کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتا تھا، ورنہ آج لیزا کے والد سے اس کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگنے وہ خود جاتے۔ آمنہ تیار تھیں، وہ بہت خوبصورت اور بہت خوش بھی لگ رہی تھیں۔ میرا خیال ہے اب تمہیں نکل جانا چاہیے، گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے انہوں نے آمنہ سے کہا۔ زین ابھی تک گھر نہیں آیا شہریار، آمنہ نے قدر تشویش سے کہا۔ اس کا فون آ گیا تھا آمنہ، وہ شاید شام تک گھر واپس آئے گا۔ زین کل ان کے چونکا دینے اور دل دہلانے والے انکشافات سننے کے بعد سے گھر سے غائب تھا۔
اس کا موبائل بھی بند تھا۔ انہوں نے آمنہ اور نویرہ کی تسلی کے لیے ان دونوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ کسی کیس کے سلسلے میں زین کو ایمرجنسی میں لاہور جانا پڑ گیا ہے، مصروفیات بھی زیادہ ہیں اور کیس کی نوعیت بھی حساس، اسی لیے اس نے سیل آف کر رکھا ہے۔ زین جہاں کہیں بھی خیریت سے تھا، اتنا ان کے دل کو یقین تھا، وہ اپنے ماں باپ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا اور خود کو کوئی نقصان وہ اس لیے نہیں پہنچا سکتا تھا کہ اسے اپنے بوڑھے ماں باپ کو ایک مرتبہ پھر اولاد کا غم نہیں دینا تھا۔ زین کی تکلیف کا انہیں اندازہ تھا، وہ اس وقت کس احساس ندامت اور احساس گناہ سے گزر رہا تھا وہ اندازہ کر سکتے تھے۔ کئی سال انہوں نے اسے اس احساس گناہ سے بچانے کے لیے سچ نہیں بتایا تھا، مگر اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ زین کو سچائی پتہ چلے۔ ابھی بھی سکندر کی اپنی بھی اور سکندر کی بھی زین کو احساس گناہ میں مبتلا کروانا ان کی منشا نہ تھا، مگر سکندر کی بے گناہی کسی اور طرح وہ بتا ہی نہیں سکتے تھے سوائے اس کے کہ زین کو مریم کی ساری حقیقت بتا دیں۔ وہ جانتے تھے نویرہ زین کے کل سے اب تک گھر نہ آنے سے پریشان ہے۔ آمنہ کا دل بھی بے چین تھا۔ انہوں نے سوچا آمنہ لیزا کے گھر جانے کے لیے نکل جائے تو پھر وہ زین کو تلاش کریں گے۔ تمام سامان گاڑی میں رکھوایا جا چکا تھا۔ وہ پورچ میں آمنہ کے ساتھ چل کر خود آئے۔ انہوں نے اطمینان کے لیے ایک بار پھر گاڑی میں رکھی تمام اشیاء کا جائزہ لیا، کہیں کوئی ٹوکرا کوئی تھال گھر پر نہ رہ گیا ہو۔ اسی وقت پورچ میں زین کی گاڑی آ کر رکی۔ انہوں نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، زین بخیریت گھر واپس آ گیا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید پڑا ہوا تھا، اس کے چہرے پر مردنی چھائی تھی، اس کی آنکھیں بتا رہی تھی وہ بہت رویا تھا۔ وہ بہت تھکے ہوئے بہت نڈھال قدموں سے چلتا گاڑی سے اترا۔ آمنہ جانے کی خوشی اور جوش میں تھی۔ انہوں نے زین کی حالت پر زیادہ توجہ نہ دی۔ شکر ہے زین تم واپس آ گئے، اس طرح کہے سنے بغیر تو نہیں جانا چاہیے تھا بیٹا۔ یہ کیا کہ خالی اپنے پاپا کو فون کر کے بتا دیا اور چلے گئے۔ نویرہ کا سوچنا چاہیے تھا تمہیں، بچی بیچاری تمہاری فکر میں، اس نے صبح سے ڈھنگ سے کچھ کھایا تک نہیں ہے۔ زین خاموشی سے ماں کو دیکھ رہا تھا جیسے اس میں کچھ کہنے سننے کی سکت نہ ہو۔ زین کو آمنہ کے مزید سوال و جواب سے بچانے کے لیے انہوں نے فوراً ہی انہیں وقت کا احساس دلایا۔ آمنہ دیر ہو رہی ہے، وہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ آمنہ کو بھی فوراً ہی وقت کا احساس ہوا۔ وہ فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ کھڑے آمنہ کو جاتے دیکھتے رہے۔ گاڑی گیٹ سے نکل گئی اور چوکیدار نے گیٹ بھی بند کر دیا۔ تب وہ واپس گھومے۔ اب زین وہاں نہیں تھا، وہ نہ جانے کس لمحے گھر کے اندر جا چکا تھا۔ وہ سب تمام تر تیاریوں اور انتظامات کے ساتھ سکندر اور آمنہ کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ سکندر اپنی گاڑی میں آ رہا ہے اور اس کی امو جان اپنی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ۔ سکندر کی انا اور وہ خودداری باپ کے گھر کے دروازے تک جانا گوارا نہیں کیا۔ اس کی امو جان نے اسے ایسی کسی آزمائش میں ڈالا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے خود ہی یہ طے کیا کہ وہ پہلے سکندر کے ہوٹل پہنچیں گی اور وہاں سے وہ دونوں اپنی اپنی گاڑیوں میں لیزا کے گھر جائیں گے۔ محمود خالد تھوڑی دیر بعد عائشہ سے مہمانوں کی تواضع اور لنچ کی تیاری کے حوالے سے مختلف باتیں پوچھ کر اپنی تسلی کر رہے تھے۔ عائشہ ان کی خوشی اور جوش و خروش کو محسوس کرتے ہوئے مسکرا کر انہیں اطمینان دلا رہی تھی کہ سب انتظامات مکمل ہیں، لگتا ہے وہ لوگ آ گئے ہیں۔ محمود خالد کے کان جیسے گیٹ پر لگے تھے۔ گیٹ پر گاڑیوں کے ہارن اور پھر گیٹ کھل جانے کی آواز انہوں نے اندر بیٹھے بیٹھے سن لی تھی۔ انہوں نے عائشہ کو بھی اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ مہمانوں کا گیٹ پر جا کر استقبال کرنا چاہتے تھے۔ سیم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اسے تیار سیم نے کیا تھا، اس نے اس کا میک اپ کیا اور اسے کون سی جویلری پہننی ہے یہ تب انتخاب بھی سیم نے ہی کیا۔ تم بیٹھی رہو، سیم اسے بولی، مجھے پتا ہے میں بیٹھی ہی ہوں۔ میں نے سوچا ایکسائٹمنٹ میں کہیں ساس صاحبہ کا استقبال کرنے تم بھی گیٹ پر نہ چل پڑو۔ سیم اسے چھیڑ رہی تھی۔ جواباً مصنوعی خفگی سے اس نے سیم کو گھورا۔ یہ تو سچ تھا اور وہ واقعی بے تحاشا خوش تھی۔ سکندر اور آمنہ کی گاڑیاں
پورچ میں آگے پیچھے رکیں۔ وہ گاڑی سے اتر کر ماں کے پاس آ گیا۔ محمود، خالد اور عائشہ اندر سے نکل کر روش پر چلتے نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں پورچ ہی کی طرف ان کے استقبال کے لیے آ رہے تھے۔ آمنہ ڈرائیور سے گاڑی میں سے پھلوں اور مٹھائیوں کے ٹوکرے نکلوا رہی تھی۔ امو جان، یہ سب کیا ہے؟ وہ ناپسندیدگی سے فوراً بولا۔ کیا بہو کے گھر رشتے کا پکا کرنے خالی ہاتھ آ جاتی؟ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر قدرے روب سے بولیں۔ ڈرائیور اب گاڑی میں سے ایک بڑا سا چاندی کا تھال نکال رہا تھا جس میں پھولوں کا سارا زیور بڑی خوبصورتی سے سجا تھا۔ گلاب اور موتیے کے کنگن، ہار، کانوں کی بالیاں، انگوٹھی، پھول سے بنا ٹیکا اور ان پھولوں کے زیوروں کے بالکل درمیان نیلے رنگ کی مخملی ڈبیا جس کے اندر منگنی کی انگوٹھی تھی۔ پہلے یہ تھال اندر لے کر جاؤ، احتیاط سے رکھو، پھر یہ ٹوکرے اندر پہنچانا۔ وہ قصداً اسے نظر انداز کر کے ڈرائیور سے مخاطب تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی کی پچھلی سیٹ سے دو بڑے بڑے ڈبے بھی نکالے۔ ان ڈبوں میں لیزا کے لیے خوبصورت ملبوسات تھے۔ آپ مجھ سے کہہ دیتی جو آپ لانا چاہ رہی تھیں، میں خرید کر لے آتا۔ وہ بے تحاشا الجھن اور غصہ محسوس کر رہا تھا۔ یہ سب چیزیں میں اپنی بہو کے لیے لائی ہوں، تمہارے لیے کچھ لاتی تو تم اعتراض کرتے۔ وہ ماں سے اختلاف کرتا، اپنی ناراضگی ظاہر کرتا، ان سے مزید بحث کرنا چاہتا تھا، مگر محمود، خالد اور عائشہ کو دیکھ کر اسے چپ ہونا پڑا۔ بہت گرم جوشی سے مسکراتے ہوئے محمود، خالد اور عائشہ ان کے اور آمنہ کے پاس آ کر رکے۔ السلام علیکم۔ محمود، خالد نے آمنہ کو سلام کیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ چند سیکنڈ ان دونوں نے ایک دوسرے کو خاموشی سے پہچاننے میں لگائے۔ محمود صاحب، آپ؟ چند سیکنڈ بعد اس نے اپنی امو کی حیرت میں ڈوبی آواز سنی۔ کیا اس کی امو لیزا کے پاپا کو پہلے سے جانتی تھیں؟ مسز شہریار، محمود خالد کے منہ سے بھی حیرت زدہ انداز میں نکلا۔ صرف سکندر ہی نہیں، عائشہ بھی آمنہ اور محمود خالد کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ لیزا آپ کی؟ آمنہ جیسے شدید حیرت کے عالم میں تھی۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ لیزا میری چھوٹی بیٹی ہے، محمود خالد جیسے بامشکل بول سکے تھے۔ وہ دونوں کے چہروں کو تعجب سے دیکھ رہا تھا، جیسے یہ کوئی عجیب و غریب سی صورتحال تھی، جیسے وہ دونوں جس بھی حوالے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، کم از کم یہاں اس جگہ اس حیثیت میں ایک دوسرے سے ملنے کی ہرگز امید نہیں رکھتے تھے۔ پیچھے ان کا ڈرائیور بھاگا بھاگا ٹوکرے لے جا کر اندر رکھ رہا تھا اور یہاں یہ چاروں اسی طرح کھڑے تھے۔ محمود خالد جیسے کسی ایسی پریشانی میں آئے تھے کہ انہیں مہمانوں کو اندر لے کر جانا بٹھانا بھول گیا۔ عائشہ نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس تکلیف دہ اور عجیب و غریب خاموشی کو توڑا۔ آپ لوگ اندر چل کر بیٹھیں۔ عائشہ مسکراتے ہوئے مہمان نوازی کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ ہاں پلیز، آپ لوگ اندر چلیں۔ محمود خالد بدقت مسکرائے۔ وہ اپنی ماں اور لیزا کے پاپا کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ محمود خالد اور عائشہ کی موجودگی میں وہ آمنہ سے کچھ پوچھ نہیں پا رہا تھا، مگر اندر ہی اندر اس کا دل بری طرح پریشان ہو چکا تھا۔ اگر محمود خالد اس کی امو جان یا اس کے پاپا کے کوئی پرانے جاننے والے تھے تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات تھی؟ آخر اس کی امو جان اس طرح سے پریشان کیوں ہو گئی تھیں؟ یہاں آنے سے پہلے اور یہاں پہنچنے کے بعد جو جوش و خروش اس نے ان کے چہرے پر دیکھا تھا، وہ خالد محمود کو دیکھتے ہی ٹینشن، فکر اور پریشانی میں کیوں بدل گیا تھا؟ وہ چاروں اندر آ گئے۔ عائشہ نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ محمود خالد جیسے اپنی پریشانی چھپانے کو زبردستی مسکرا رہے تھے۔ آپ لوگ پاکستان کب آئے؟ کافی عرصہ ہو گیا، شہریار کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی ہم پاکستان واپس آ گئے تھے، آمنہ سنجیدہ سی بولی۔ وہ خاموشی سے آمنہ اور محمود خالد کو دیکھ رہا تھا۔ سکندر آپ کا بڑا بیٹا ہے۔ محمود خالد کی آنکھوں میں اسے اپنی امو جان سے بھی زیادہ پریشانی نظر آ رہی تھی۔ وہ کیوں پریشان تھے؟ آخر صرف وہی نہیں، عائشہ بھی آمنہ اور محمود خالد کے رویے اور انداز پر حیران تھی۔ جی، زین سے تقریباً 1 سال بڑا ہے۔ تو کیا وہ زین کو بھی جانتے تھے؟ وہ بے حد حیران تھا، مگر موقع اور صورتحال ایسی نہ تھی کہ وہ ماں سے کچھ پوچھ پاتا۔ زین بھی پاکستان ہی میں ہے؟ محمود خالد نے قدرے جھجک کر پوچھا۔ جی،
آمنہ آہستگی سے بولیں، پھر جیسے کسی ایسی بات کی وضاحت کرنے لگیں جو یہاں پر ان سے کسی نے بھی پوچھی نہیں تھی۔ شادی ہو گئی ہے زین کی، ایک بیٹا ہے اس کا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ یہ پہیلیوں کی طرح الجھی باتیں اسے بری طرح الجھا رہی تھیں۔ قبل اس کے کہ وہ مزید الجھتا، ڈرائنگ روم میں ایک ہینڈسم اور باوقار سا مرد داخل ہوا۔ اس نے بہت گرم جوشی سے سب کو سلام کیا۔ السلام علیکم۔ محمود خالد اور عائشہ اسے دیکھ کر مسکرائے۔ وعلیکم السلام، آؤ ہاشم۔ محمود خالد نے مسکرا کر اس کا خیر مقدم کیا اور ساتھ ہی وہ فوراً آمنہ کو بتانے لگے، یہ ہاشم اسد ہیں، میرے داماد۔ تو یہ لیزا کا بہنوئی تھا، سیم کا شوہر۔ اس نے ہاشم کو گرم جوشی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو خوش اخلاقی سے مسکرا کر فوراً صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ ہاشم گرم جوشی سے اس سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ اس نے بھی جواباً خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ آپ کا غائبانہ تعارف تو انکل نے کروا دیا تھا سکندر۔ ہاشم مسکرا کر بولتا اس کے برابر ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسلام آباد سے کب آئے ہاشم؟ عائشہ نے اس سے مسکرا کر پوچھا۔ بس ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے آنٹی، ویسے تو مجھے آفس جانا تھا، لیکن میں نے سوچا آج لیزا کا رشتہ طے ہو رہا ہے، مجھے یہاں آ جانا چاہیے۔ مجھے یہاں دیکھ کر انکل بھی خوش ہو جائیں گے اور میری بیگم بھی۔ وہ ہنس کر بولا، پتہ نہیں بیگم صاحبہ کو میں یہاں آنے والا ہوں، حیران رہ جائیں گی مجھے دیکھ کر۔ عائشہ اور ہاشم مسکرا رہے تھے۔ محمود خالد اور آمنہ اس طرح چپ سے تھے جیسے اندر ہی اندر کوئی پریشانی لاحق ہو۔ وہ دونوں بظاہر اس پریشانی کا اظہار نہیں کر رہے تھے، مگر ان کی آنکھوں سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ محمود صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو یہ پھول اور رنگ میں لیزا کو پہنانا چاہتی ہوں۔ آمنہ نے محمود خالد کو مخاطب کیا۔ وہ بظاہر مسکرا رہی تھیں۔ ہاشم مسکراتا ہوا اس گفتگو پر دھیان دے رہا تھا۔ سب کی نظریں سامنے رکھے چاندی کے تھال پر تھیں۔ کلثوم، اب آپ کی ہی امانت ہے مسز شہریار، جو آپ کی خوشی وہی میری بھی ہے، محمود خالد جواباً ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے۔ کلثوم پر آمنہ حیران ہوئی۔ وہ محمود خالد سے پہلے بھی مل چکا تھا، جانتا تھا وہ اسے لیزا نہیں کلثوم کہتے ہیں۔ آمنہ کی حیرت دیکھ کر عائشہ نے جلدی سے وضاحت کی، محمود لیزا کو کلثوم کہتے ہیں۔ اچھا اچھا۔ آمنہ نے جیسے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، جبراً مسکرانے کی کوشش مسلسل کر رہی تھی، وہ محمود خالد بھی کرتے نظر آ رہے تھے۔ میں لیزا کو بلاتی ہوں۔ محمود خالد نے عائشہ کو اشارہ کیا تو وہ فوراً صوفے پر سے اٹھیں۔ میری خواہش ہے ہم شادی کی تاریخ بھی آج ہی طے کر لیں، آمنہ نے محمود خالد سے کہا۔ ماں کے چہرے پر اس نے یہ تاثر دیکھا جیسے وہ لیزا کے پاپا سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا اب یہ شادی ہو سکے گی۔ اس نے لیزا کے پاپا کو دیکھا، ان کے چہرے پر بھی جیسے ایک خاموش بے بسی سی تھی، جیسے وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اب یہ شادی ہو سکے گی یا نہیں۔ آخر معاملہ کیا تھا؟ وہ بری طرح پریشان ہو رہا تھا۔ ہاشم بھی ابھی آیا تھا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں سکا، مگر وہ اس خاموش اور الجھی ہوئی صورتحال پر حیران پریشان سا تھا۔ اسی وقت عائشہ ڈرائنگ روم میں واپس آئیں۔ ان کے پیچھے پیچھے لیزا تھی۔ لیزا کو دیکھتے ہی وہ ساری کوفت بھولنے لگا۔ اسے اور لیزا کو ایک ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی، بہت خوبصورت لباس پہنے اور سر پہ دوپٹہ لیے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ السلام علیکم امو جان۔ لیزا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ سب کی موجودگی کی وجہ سے وہ اسے دیکھ کر اپنے مخصوص انداز میں مسکرائی نہیں تھی، وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ آمنہ کا انداز محبت سے بھرپور تھا۔ وہ جانتا تھا بظاہر اس کی طرف نہ دیکھنے کے باوجود بھی لیزا اس کی نگاہوں کی پسندیدگی اور تعریف کو پوری طرح محسوس کر رہی تھی۔ لیزا کے پیچھے پیچھے اس کی بہن ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے سلام کیا اور سلام کرتے ہی وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ رک گئی۔ وہ لوگ بری طرح چونکے، مریم اور سکندر۔ آمنہ کے چہرے پر عجیب سی پریشانی پھیلی تھی۔ محمود خالد بھی متفکر سے نظر آئے۔ تم؟ مریم نے اسے شدید حیرت کے عالم میں دیکھتے ہوئے، تم کہاں تھا؟ وہ اس ناگن کو 12 سالوں میں کئی بار
صدیوں بعد بھی نہیں بھولا سکتا تھا۔ وہ یکدم ہی سخت غصے میں صوفے پر سے اٹھا۔ اسے غصے میں صوفے سے اٹھتا دیکھ کر آمنہ بھی بے اختیار صوفے پر سے اٹھی۔ سکندر، انہوں نے اسے آواز دی، مگر اس وقت وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ وہ 12 سال پہلے کی 31 دسمبر کی اسی شام میں پہنچ گیا جب اس سے اس کا سب کچھ اس ناگر نے چھین لیا تھا۔ وہ بھی اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ اسے نفرت سے دیکھتے ہوئے وہ اپنے برابر میں کھڑی لیزا سے مخاطب ہوئی۔ واہ لیزا واہ، ساری دنیا میں تمہیں شادی کرنے کے لیے ملا تو کون؟ سکندر، شہریار۔ محمود خالد کے چہرے پر تناؤ تھا، آمنہ کے چہرے پر پریشانی تھی، جبکہ عائشہ، ہاشم اور لیزا دم بخود تھے، جیسے آنن فانن۔ ماحول میں یہ تبدیلی ان میں سے کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔